کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے. خانہ کعبہ کو کیوں تعمیر کیا جائے؟ تو اس کی ایک وجہ اور سبب یہ تھا کہ سیلاب جو ہے وہ مکہ کا رخ کرنے والا تھا اور اس سیلاب کے نتیجے میں ممکن تھا کہ خانہ کعبہ کو بہہ جاتا. تو اسی لیے مکہ والوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. دوسری وجہ یہ بنی کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی وہ انتہائی قدیم تھی اور پرانی تھی. لہذا مکہ والوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو بہتر انداز سے تعمیر کیا جائے. تیسرا سبب اور تیسری وجہ یہ تھی کہ چوروں نے خانہ کعبہ کے اندر چھلانگ لگا کر اس کے اندر جتنا بھی خزانہ موجود تھا وہ چوری کر دیا اور لے کر فرار ہو گئے. تو ان تین باتوں کی اور ان تین وجوہات کی بنا پر مکہ والوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے. اب کسی بھی شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کو اٹھائے، کیونکہ کچھ ہی عرصے قبل وہ ابرہہ کا لشکر آیا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور اس کا کیا حشر ہوا. تو سب کے دل کے اندر یہ خوف تھا، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کوئی اور فرد آگے بڑھے اور وہ خانہ کعبہ کو اٹھائے. تو ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس نے خانہ کعبہ کو اٹھا دیا اور پھر تمام قبائل آگے بڑھے اور سب نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر حصہ لیا اور بھرپور حصہ لیا. پھر آخر میں حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا کہ حجر اسود کو کون سا قبیلہ نصب کرے گا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر فیصلہ ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگوں کی جو آمدن ہے وہ آمدن جو حلال آمدن ہے ہم اس آمدن کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے. حرام کا 1 روپیہ بھی، سود کا 1 روپیہ بھی، زنا کے نتیجے میں حاصل کیا جانے والا 1 روپیہ بھی یا کوئی حرام ذریعے سے حاصل کیا جانے والا 1 روپیہ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر ہم شامل نہیں کریں گے. تو جب ان کے پاس پیسہ ختم ہوا تو خانہ کعبہ کی شمال کی جانب 6 ہاتھ کا ایک حصہ ہے کہ جسے حجر کہا جاتا ہے اور اس کا دوسرا نام ہے حتیم اور حجر. تو جب ان کے پاس حلال آمدن ختم ہوئی تو انہوں نے اس حصے کی تعمیر کو چھوڑ دیا اور وہ حصہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اس کی بنیاد رکھی تھی تو وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ تھا. تو حجر اور حتیم جو ہے اس کو انہوں نے علیحدہ رکھا اور سوچا کہ بعد میں جب اللہ نے حلال آمدن دی تو ہم اسے قبول کریں گے اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کریں گے. تو اب حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ پیش آیا. قبائل جو ہے آپس میں لڑ پڑے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر اور خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اوپر نصب کرے. اس قدر اختلاف پیدا ہوئے کہ ممکن تھا کہ خون ریزی پر ایک معرکہ پیش آئے. تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور کسی ایک شخص کو اپنا حکم بناتے ہیں اور حکم اس طرح کہ ہم یہاں بیت اللہ میں موجود ہیں، بیت اللہ کے دروازے سے، حرم کے دروازے سے جو بھی شخص پہلا شخص داخل ہوگا وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے کو قبول کریں گے. تو تمام کے تمام مکہ والے وہ حرم کے دروازے کو رکھتے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو اندر داخل ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال آپ کی عمر ہے، 35 سال کی عمر میں وہ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو حرم کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آئے تو تمام کے تمام بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے. ھذا الامیر رضیناہ بھذا الامیر، یعنی ہم اس امیر کے، اس امانتدار کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے اور فیصلے کو قبول کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، ان کو پورا معاملہ ماجرا سنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور تمام قبائل کے لوگوں سے کہا کہ تمام کے تمام قبائل چادر کے کونوں کو پکڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا. حجر اسود خانہ کعبہ کے اوپر تک پہنچایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر قابضہ کیا. اس طرح وہ جو ایک جھگڑا تھا اور ایک خون ریزی پیش آنے والی تھی تو وہ خون ریزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کی وجہ سے لوگ اس سے بچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہتر فیصلہ کیا. اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 35 سال